اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آفتاب رسالت کا طلوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز اعظم تھا۔ خود کعبہ میں 360 بت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تمغائے امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس صنم خدا کے متولی اور کلید بردار تھے۔ بائیں ہمہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ دیگر رسوم جاہلیت میں بھی کبھی شرکت نہیں کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام اشغال سے فارغ ہو کر کسی مقام پر جمع ہوتے تھے۔ ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا۔ لوگ بڑے شوق سے رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسہ میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا۔ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا۔ اس دن بھی یہی اتفاق پیش آیا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ توفیق الہی نے بچا لیا کہ تیری شان ان مشاغل سے بالاتر ہے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا اقتضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس، ایک مذہب کامل کی تشیید اور رہنمائی کونین کے منصب عظیم کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانہ کے قریب میں اور حق پرستوں برقہ، زید، عثمان بن الحویرث کے دل میں خیال آیا کہ جماعت لا یعقل کے آگے سر جھکانا حماقت ہے۔ چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی کی دیوار سے سر ٹکرا کر رہ گئے۔ برقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طریقہ سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقہ سے تجھ کو پوجتا۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے دنیاوی تعلقات تھے۔ تجارت کا کاروبار تھا، متعدد اولادیں تھیں۔ تجارت کی ضرورت سے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن دست قدرت کو جو کام لینا تھا وہ ان تمام مشاغل سے بالاتر تھا۔ دنیا اور دنیا کے تمام کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیچ نظر آتے تھے، تاہم مطلوب حقیقی کا اب تک پتہ نہ تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل پر ایک غار تھا جس کو ہیرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ وہ ختم ہو چکتا تو پھر گھر پر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تحنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ عینی شرح بخاری میں ہے۔ ترجمہ: یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، دھوکہ ہوا۔ چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا، آفتاب پر اس سے زیادہ۔ لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، لا احب الآفلین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ سورہ نام 9۔ ترجمہ: میں فانی چیزوں کو نہیں جانتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا۔ ایک مغربی مورخ نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت اس طرح ادا کی ہے۔ سفر و حضر میں ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟ نبوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کوہ ہیرا کی چٹانیں، کوہ طور کی سربفلک چوٹیاں، کھنڈر اور میدان؟ کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا؟
نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ گنبد گرداں، گردشیں لیل و نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ نبوت کا دباچہ یہ تھا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے بینہ وہی پیش آتا تھا۔ ایک دن جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے، فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھ اس خدا کے نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے دو تھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے، اور جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عبری زبان جانتے تھے اور توریت اور انجیل کے ماہر تھے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ کی کیفیت سنی تو کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متردد نہ ہوں، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑے گا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے شبہ یہ الفاظ نکلے، مجھ کو ڈر ہے، لیکن یہ تردد، یہ ہیبت، یہ اضطراب جلال الہی کا تاثر اور نبوت کے بارگاہ کی عظمت کا تخیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، ناموس اعظم نے کیا کہا، کیا کیا مشاہدات ہوئے، یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری باب التعبیر میں ہے کہ چند روز تک جب وحی رک گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے کہ اپنے آپ کو گرا دیں۔ دفتن حضرت جبریل علیہ السلام نظر آتے اور کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم واقعی خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسکین ہو جاتی تھی، لیکن جب پھر وہی کچھ دنوں کے لیے رک جاتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نمایاں ہو کر تسکین دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے حصہ اول کی شرح میں معترضین کا یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ ایک پیغمبر کا نبوت میں کیوں کر شک ہو سکتا ہے، اور ہو تو کسی عیسائی کی تسکین دینے سے کیا تسکین ہو سکتی ہے۔ پھر ایک مشہور محدث کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ نبوت ایک امر عظیم ہے، اس کا تحمل دفعتاً نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے مانوس کیا گیا، پھر جب دفعتاً فرشتہ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقتضائے بشریت سے خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی۔ پھر جب ورقہ نے تصدیق کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہو گیا۔ محدث مذکورہ کے الفاظ یہ ہیں۔ ترجمہ: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کا کلام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کا یقین آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتراف کیا۔ محدث مذکور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہی بار بار اس لیے رک جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں، لیکن جبکہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفر شام میں بمقام بصرہ جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اس کی تمام شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکائیں، جس سے بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا یقین کیا۔ جبکہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ جبکہ صحاح میں موجود ہے کہ نبوت سے پہلے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور جسمانی آلائشیں نکال کر پھینک دیں، تو خود ان روایتوں کے روایت کرنے والے کیوں کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتہ کا نظر آنا ایسا واقعہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ ایک دفعہ تسکین ہو کر پھر بار بار اضطراب ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دینے کا ارادہ کرتے تھے، اور بار بار جبرائیل علیہ السلام کو اطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ کیا اور کسی پیغمبر کو بھی ابتدائی وحی میں کبھی شک ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے آواز سنی کہ میں خدا ہوں، تو کیا ان کو کوئی شبہ پیدا ہوا؟ حافظ ابن حجر وغیرہ کی پیروی کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں، ہم کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خود اصل روایت
بسند مرفوع متصل ہے یا نہیں۔ یہ روایت امام زہری کے بلاغات میں سے ہے، یعنی سند کا سلسلہ زہری تک ختم ہو جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا۔ چنانچہ خود شارحین بخاری نے تصریح کر دی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسے عظیم الشان واقعہ کے لیے سند مقطوع کافی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اکتفا فرمائیں یا حضرت کلیم علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا۔ اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض یاب صحبت رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی ایک ایک حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش طبیعت میں پلے تھے، زید رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو برسوں سے فیض یاب خدمت تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام سنایا، وہ سننے سے پہلے مومن تھی۔ پھر اور بزرگوں کی باری آئی اور سب ہم متن اعتقاد تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دولت مند، ماہر انصاب، صاحب الرائے اور فیاض تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، غرض ان اوصاف کی وجہ سے مکہ میں ان کا عام اثر تھا اور معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے۔ ارباب روایت کا بیان ہے کہ کبار صحابہ رضوان اللہ علیہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، فاتح ایران حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سب انہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے۔ ان کی وجہ سے یہ چرچا چپکے چپکے اور لوگوں میں بھی پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان سابقین اولین میں عمار رضی اللہ عنہ، خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، ارقم رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، عبیدہ رضی اللہ عنہ اور صہیب رومی زیادہ ممتاز ہیں۔ لیکن جو کچھ ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نہایت احتیاط کی جاتی تھی کہ مہرمان خاص کے سوا کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ نماز کا جب وقت آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ ابن الاسیر کا بیان ہے کہ چاش کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ہی ادا کرتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی درگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا، یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا، میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔